مریم نواز صاحبہ اپنے خلاف ہونے والا جو پروپیگنڈا ہے اس سلسلے میں ایک بڑا میجر قدم جو ہے وہ اٹھانے جا رہی ہے. وہ ٹپیکل مارکیٹنگ ہے. جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا, یہ نون لیگ کے لونڈے لپاڑے ہیں. حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑے پرجوش ہوئے ہیں. عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے. عادل راجہ صاحب اب ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا ہو گیا ہے. بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر بات کریں گے کہ حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر دی گئی ہے, اور اب کیا وجہ ہے ان مذاکرات کی آفر دینے کی. اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑے پرجوش ہوئے ہیں. عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ اپنے خلاف ہونے والا جو پروپیگنڈا ہے یا جو بیانیہ بنتا ہے ان کے خلاف, اس سلسلے میں ایک بڑا میجر قدم جو ہے وہ مریم نواز یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اٹھانے جا رہی ہے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور کچھ انٹرنیشنل نیوز ہم ذرا بھارت کے اندر بھی جائیں گے. بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ کرکٹ کے میدان سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے ذرا اس کو بھی کاؤنٹر کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو خبر یہ آئی ہے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی ہم بنا دیتے ہیں جو کہ آپ کے جو الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرے. وفاقی کابینہ میں انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کھلے دل کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں ہم بیٹھے اور انہیں مذاکرات کے لیے سازگار ماحول ہم نے فراہم کیا, لیکن پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ گئی. انہوں نے پی ٹی آئی کو کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں بیٹھیں, ہم ہاؤس کمیٹی بنانے کو تیار ہیں, ہم مذاکرات کے لیے صدقے دل سے تیار ہیں. لیکن دوسری جانب بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں مینڈیٹ کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے. شہباز شریف صاحب کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے. انہوں نے آج غیر متعلقہ بات کی ہے, اس لیے پارلیمانی کمیشن کی غیر متعلقہ پیشکش پر ہم کوئی غور نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا قیام اور اسیروں کی رہائی چاہتے ہیں. حکومت نے مذاکرات میں تاخیر کر کے بہترین موقع ضائع کیا ہے, جبکہ بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ نیوٹرل کمیشن بنے. تو وہ جو ڈیڈ لاک جو تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے, اور پی ٹی آئی نے جو ہے انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, ہمیں تو ہر صورت جوڈیشل کمیشن ہی چاہیے. فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر جو ہے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے پہلے مذاکرات کی آفر کی تو بشرا بی بی گرفتار ہو گئی. اب جب آفر کر رہے تھے اسی وقت تحریک انصاف کے وفد کو عدالتی حکم نامے کے باوجود عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا. وزیر اعظم روزانہ اپنی انسلٹ نہ کروائیں. تحریک انصاف سے مذاکرات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں اور پوچھیں انہیں کتنی اسپیس میسر ہے. جب آپ 18 نشستوں پر وزیر اعظم بنا دیے جائیں تو اختیار بنانے والوں کا ہی ہوگا, آپ کا نہیں. اس حقیقت کو سامنے رکھ کر مذاکرات کا کہیں. تو بیسکلی شہباز شریف صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس مینڈیٹ وغیرہ ہے کوئی نہیں, اور بیٹھ کے آپ مذاکرات کی آفریں کروا رہے ہیں. رؤوف حسن صاحب کل رات کو کاشف واسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ڈیل کرنا ہوتی تو پہلے 10 دن میں ہی باہر آ جاتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عمران خان کے باہر آنے کا ڈر ہے. اگر وہ آج بھی باہر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اگر ڈیل کر لیں, لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہے, اس لیے باہر نہیں آ رہے. عمران خان کے پاس ڈیل موجود ہے, وہ کیا ڈیل ہے نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان باہر آ گئے اور الیکشن ہو گئے تو نون لیگ کا طرز سیاست ختم ہو جائے گا. جو حکومت عمران خان سے ملاقات نہیں کرا سکتی ان کے پاس کیا اختیار ہوگا. انہوں نے اعتراف کیا کہ اقتدار میں وہ کام نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے. عمران خان حقیقی ریفارمز کے ساتھ اقتدار میں آنا چاہتے تھے. نواز شریف جیل گئے تو بیماری کی آڑ میں بیرون ملک چلے گئے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پشاور میں میٹنگ میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں نہیں بتا سکتا. امریکی انتظامیہ نے انفرادی نہیں اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, مذاکرات ہو جائیں گے. ہاؤس کمیٹی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. ہم نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا, لیکن حکومت کے پاس اختیار نہیں. شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش کو ہم مسترد کرتے ہیں. عمران خان کی ہدایت پر نئی کمیٹی بنا دی گئی ہے. اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا. گرینڈ الائنس بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس کے بعد آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی جائے گی. اچھا, ایک بہت بڑا یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, گرینڈ الائنس بنایا جائے گا, احتجاج وغیرہ کیا جائے گا, یہ ساری چیزیں, ایک جو بہت بڑا ٹرن آف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور وہ خود اس بات کے اوپر بہت حیران ہے کہ اس مرتبہ جب عمران خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا ہوئی اور بشرا بی بی گرفتار ہوئیں تو کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا.
نہ پشاور میں، نہ لاہور میں، نہ کراچی میں کوئی ایسا بڑا قابل ذکر احتجاج نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا، اب آپ اس کو کمپیئر کریں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی 2022 میں، اپریل 2022 میں، تو اس وقت یہاں پہ لاہور میں جو ہے پورا لبرٹی چوک بھر گیا تھا. مطلب لوگوں نے احتجاج کیا تھا، پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ احتجاج ہوا تھا. لیکن اس مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے حکومت کو بڑی شے ملی ہے، اور بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ کیا اب بیسکلی وہ فٹیگ فیکٹر آ چکا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اب تھکنا شروع ہو چکے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطمئن ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جو مرضی کر لیں، کچھ بڑا نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو بھی بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین کو 349 صفحات پر مشتمل ایک طویل خط لکھا ہے. عمران خان نے خط میں انسانی حقوق، الیکشن دھاندلی، 26 نومبر سے تمام موضوعات، پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریوں کے حوالے سے رپورٹس بھی خط کا حصہ بنائی ہیں. اپنے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ 24 سے 27 نومبر کے دوران بیشتر پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ہسپتال کا ریکارڈ سیل کر کے اسے تبدیل کیا گیا. الیکشن میں ہونے والی دھاندلی، پچھلے 18 ماہ سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مسلسل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انصاف نہ ملا. پی ٹی آئی کارکنان کو زخمی اور جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، جبکہ ہمارے کئی کارکنان کو جان سے مار دیا گیا. موجودہ حکومت الیکشن فراڈ اور تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. اس غیر آئینی حکومت نے پی ٹی آئی کے خلاف ظلم کے پہاڑ ڈھائے، ہمارے دفاتر توڑے، رہنماؤں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا. 9 مئی کو مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. اس سارے منظر کو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے دکھایا گیا. تو یہ جناب انہوں نے خط لکھا ہے. اچھا، یہ اس سے پہلے قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی خان صاحب نے خط لکھا تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں تھا اس کا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس خط لکھنے کے بعد بھی جو ہے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں آئی جی پولیس کی تعیناتی کے معاملے پہ جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ آئے ہیں، جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آئی جی صاحب کی تقرری ہوئی ہے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے وہ مل کے آپس میں کوآرڈینیشن اس طرح کر رہے ہیں. ذوالفقار حمید صاحب جو ہیں ان کا نام کے پی حکومت کے تجویز کردہ ناموں میں تیسرے نمبر کے اوپر تھا، اور ذوالفقار حمید کی تعیناتی کی زیادہ خواہش جو ہے وہ وفاقی حکومت کی تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کا ہی کوئی سینئر افسر جو ہے وہ آئی جی پولیس بنے. تو آئی جی کی تقرری پر وزیر اعلیٰ کے پی کا وفاقی سطح پر رابطہ ہوا، اور وزیر اعلیٰ کے پی سے چند روز قبل نو تعینات آئی ذوالفقار حمید صاحب کی ملاقات ہوئی، اور آئی جی ذوالفقار حمید نے وزیر اعلیٰ کو غیر جانبداری کے ساتھ کام کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی. تو اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ کو 2020 میں پارلیمنٹ میں قومی ایئر لائن کے پائلٹ سے متعلق وفاقی وزیر کے بیان پر بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں کہا گیا کہ ایک سابق وفاقی وزیر کا پائلٹ سے متعلق دیا گیا غیر ذمہ دارانہ بیان اور مبالغہ رائے پر مبنی تھا. سابق وزیر کے بیان سے ملک اور قومی ایئر لائن کا تشخص شدید متاثر ہوا. سابق وزیر کے بیان سے قومی خزانے کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس کے مطابق اعلامیہ کے مطابق کابینہ نے پائلٹ سے متعلق سابق وزیر کے بیان کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی ہے، اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ مبالغہ رائے پر مبنی سابق وزیر کے بیان کے محرکات کا پتہ چلائے گی. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو لڑائی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سٹارٹ ہوئی ہے وہ عادل راجہ صاحب کی جانب سے ہے. پہلے انہوں نے عمران ریاض صاحب سے متعلق کچھ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کیے، ان کے اگینسٹ کی گئی چند ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا عادل راجہ نے، اور اب ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا ہو گیا ہے، اور وہ الزامات لگا رہے ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے. انہوں نے ٹویٹ کیا عادل راجہ نے، انہوں نے کہا سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان، جنہوں نے حال ہی میں الیکشن 2024 میں استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کمیشن میں اپنی نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے، بدعنوانی، سیاسی چالوں اور زمینوں پر قبضے کے سنگین الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. متعدد ذرائع کے مطابق فہیم خان نے انتخابات سے پہلے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی کوشش کی. ان کے آئی پی پی کے عہدیداروں بشمول محمود مولوی کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں مبینہ طور پر ریکارڈ کی گئیں، اور اس کی تصدیق دیگر جماعتوں نے بھی کی. ان کی شمولیت کا اعلان کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس بھی منعقد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب آئی ایس آئی کراچی کے باس سے اپروول لی گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے لیے پی ٹی آئی میں زیادہ فائدہ مند ہیں، اور ان کی شمولیتی پریس کانفرنس رکوا دی گئی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئی پی پی کے سندھ انفارمیشن سیکرٹری کی ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے جو اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن میں اس کو عوامی صدر پیش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس میں میری آواز شامل ہے. ایک قریبی ذریعے نے یہ بیان دیا ہے. تو یہ ان کو مطلب یہ کوٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ ساری بات عادل راجہ کریں. تو فہیم خان نے آگے سے جواب دیا،
انہوں نے کہا کہ عادل راجہ فارغ ترین آدمی ہے, سب کو معلوم ہے وہ کس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے, اور اس کے اس کے پی ٹی آئی میں موجود ٹاؤٹس بھی کسی سے چھپے نہیں. واضح نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کا نام ایڈٹ کیا گیا ہے. میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آن لائن لائیو آ کر مجھ سے بات کرے. ساتھ ہی اس کے وہ ٹاؤٹس جنہوں نے اسے ڈاکیومنٹ دیے یا جو بھی اس میں ملوث ہیں وہ بھی قرآن پر حلف لے کر بات کریں. میں پہلے ہی حلف دے چکا ہوں, اب یہ بھی حلف پر آ کر مجھ سے بات کرے. میں اسے کھلا چیلنج دیتا ہوں. تو ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, انہوں نے کہا بگوڑے عادل راجہ اب تم بھاگ رہے ہو, میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا. لوگوں کو تم بلاک کر رہے ہو ٹویٹر پر, اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ لائیو مناظر کا حلف پہ بات کرتے ہیں, مناظرے کا حلف پہ بات کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی حلف لیا ہوا ہے. یہ ایڈیٹڈ ڈاکیومنٹ تمہیں جنہوں نے دیا ہے ان کا بھی نام بتاؤ, ان کو بھی لے کر آؤ, انشاءاللہ سب کو میں سیدھا کر دوں گا. تو یہ ان دونوں کی آپس میں جو ہے وہ کافی لڑائی چل رہی ہے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنے منصوبوں کے بارے میں عوام کو آگاہی دینے کے لیے پنجاب کے مختلف اضلاع ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنانے جا رہی ہے. وی نیوز نے اسے رپورٹ کیا ہے, اور اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف پھیلائے جانے والی فیک نیوز اور منفی پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے بھی کام کرے گا. ڈیجیٹل ونگ نہ صرف فیک نیوز کی نشاندہی کرے گا بلکہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جاری 80 سے زائد منصوبوں کے حوالے سے عوام کو آگاہ بھی کرے گا. ڈیجیٹل ونگ جہاں فیک نیوز کی نشاندہی کرے گا وہیں پہ فیکٹ چیک کر کے صحیح خبر عوام تک پہنچائے گا. اس میڈیا ونگ کے ذریعے جھوٹ پر مبنی پوڈ کاسٹ کا مؤثر جواب بھی دیا جائے گا, اور ڈسٹرکٹ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا ہیڈ آفس ڈی جی پی آر میں ہوگا, جہاں سے تمام اضلاع میں موجود ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا. جن اضلاع کا میڈیا ونگ حکومت کے جاری کردہ منصوبوں کی تشہیر میں نمایاں کردار ادا کرے گا, ان کی ٹیموں کو حکومت پنجاب بہتر کارکردگی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دے گی. ضلعی ڈیجیٹل میڈیا ونگ 4 سے 5 افراد پر مشتمل ہوگا, جبکہ 20 کے قریب ڈیجیٹل ایکسپرٹس کی خدمات بھی لی جائیں گی. ان ڈیجیٹل ایکسپرٹس کی ماہانہ تنخواہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ روپے ہوگی, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ سیٹ اپ کے قیام کے لیے پنجاب حکومت 55 کروڑ روپے خرچ کرے گی. اچھا, اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے اندر کچھ اس طرح کا ہی ایک ماڈل ایک وہاں پہ بنایا تھا, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ انفلوئنس ہائر کیے گئے تھے, اور انہیں 25,000 روپے کے پتہ نہیں اتنی تقریباً سیلریز جو ہیں وہ دی جاتی تھی. تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جناب یہ جو پنجاب حکومت جو کے پی حکومت کے فنڈز ہیں یہ کس کام کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. یہ بیسکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا ٹرولز جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں, اور یہ صحافیوں کو مخالفین کو گالیاں دینے کے جو ہیں وہ کام آتے ہیں. اب یہ جو مریم نواز صاحبہ, اگر تو یہ خبر صحیح ہے, آئی وانٹ ٹو مطلب کیونکہ ابھی تک اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے, وی نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اگر تو ایسا ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ کیا اس کے ذریعے ریپوٹیشن چینج ہو جائے گی, کیا اس کے ذریعے بیانیے چینج ہو جائیں گے. کیونکہ اگر پاس ریکارڈ کم از کم میڈیا ہینڈلنگ سوشل میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے نون لیگ کا دیکھا جائے, آج کل انہوں نے 2-3 لونڈے لپاڑے رکھے ہوئے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ اس قابل نہیں ہے, جو کہ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں, ویلاگس بھی کرتے ہیں, اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں, بہت ہی گھٹیا زبان. عورتوں کے حوالے سے ان کو شرم بھی نہیں آتی, بے شرم قسم کے لوگ ہیں. بلکہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ان میں سے ایک آدھے کو میں ذرا یہاں پہ بلاؤں نا, ان سے پوچھوں بیٹا تجھے جرنلزم کے بارے میں پتہ کتنا ہے, جو بیٹھ کے عورتوں کے حوالے سے, مخالف عورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو لینگویج یوز کرتے ہیں. نہ ان کی کوئی فالوئنگ ہے, نہ ان کو کوئی دیکھتا ہے, لیکن نون لیگ کی پش جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے, بالکل مل رہی ہے, ہر قسم کی ان کو سپورٹ جو ہے وہ میسر ہے, اور اس میں جگتیں چل رہی ہیں اپنے مخالفین کو لے کے, پی ٹی آئی کی عورتوں کو لے کے, عمران خان کو لے کے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, سیٹائر ایک اور چیز ہے, لیکن یہ ایک بڑا گھٹیا طریقے سے جو ہے وہ اگلے کی جو ہے وہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ جناب کا پوری طرح بینڈ جو ہے نا وہ نون لیگ کے لیے ہے, وہ مطلب مریم نواز بڑی زبردست, اور عمران خان اور یہ سارے بڑے پیڑے, مطلب وہ اس کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ٹپکل مارکیٹنگ ہے. جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا, یہ نون لیگ کے لونڈے لپاڑے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نون لیگیوں کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا آتا ہی نہیں ہینڈل کرنا. اب یہ جو خبر ہے اس میں یہ بڑے اسکیل پہ کرنے جا رہے ہیں, مطلب یہ اگر اکارڈنگ ٹو دس نیوز مطلب 20 ایکسپرٹس ہائر کیے جائیں گے, ہر ضلع سے جو ہے وہ 4-5 افراد, اگر 4-5 افراد آپ ہر ضلع سے بھی ہائر کرنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی جو ہے تقریباً 150-200 بندہ تو ہائر ہو رہا ہے, کم از کم اتنا تو ہائر ہو رہا ہے. تو اب وہ کیا کرے گا, گاڈ نوز, وی ڈونٹ نو. تو آئی ہوپ کہ سم سینس پریویلز, اور کوئی عقل کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ چلایا جائے, دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ پر صدر آصف علی زرداری نے ہماری بات کو تسلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ صحافیوں کا موقف جو ہے وہ سنا جانا چاہیے.
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ محسن نقوی پاکستان آ گئے ہیں اور وہ صحافیوں کو ان کی بات سننے کے لیے ان سے رابطہ کریں گے، لیکن پھر صبح پتہ چلا کہ انہوں نے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب یہ دس از کوائٹ اسٹرینج، کیونکہ محسن نقوی صاحب خود بھی جو ہے وہ جرنلزم سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ایک میڈیا چینل کے مالک ہیں، ان سے ایک گفتگو کر کے معاملات کو ریزالو کیا جا سکتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا وہ یہاں پہ تھے نہیں، اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن صحافیوں میں بڑا سخت غصہ پایا جاتا ہے، اور آج جو ہے وہ صحافی پورے ملک میں جو ہے یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں اس پی کا ایکٹ کے خلاف۔ تو میں پہلے بھی یہ کہتا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے جو ہے نا بلا وجہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، یہ اس قسم کا ایکٹ جو ہے اسے اپروو کر کے۔ سو لیٹس سی، اب اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے، لیٹس سی کہ اس کالے قانون کے خلاف جو ہے وہ کورٹ اس میں کیا اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ بلکہ افسوسناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمہوریہ کانگو میں باغیوں کے قبضے کے بعد جو ہے وہ پاکستانی خاندان وہاں پہ کئی محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ صوبائی دارالحکومت گوما میں کشیدگی میں اضافے کے دوران تقریباً 150 پاکستانی وہاں پہ پھنس گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیگالی میں ہائی کمیشن پاکستانی شہریوں سے رابطے میں ہے اور متاثرہ پاکستانیوں کے لیے رہائش اور خوراک کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کیگالی میں پاکستان کے ہائی کمشنر نعیم اللہ خان کی کاوشوں سے روانڈا کے حکام نے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو روانڈا میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، اور اب تک 75 پاکستانی روانڈا منتقل ہو چکے ہیں۔ سو وی ہوپ کہ دے ریمین سیف، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے اب سپیڈ لمٹ جو ہے وہ اس کی حد مقرر کر دی ہے۔ پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے ڈی جی نے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ جی صوبے بھر میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے سپیڈ کی حد 60 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ صوبائی کابینہ کی منظوری سے موٹر سائیکل سواروں سمیت شاہراہوں پر چلنے والے دیگر شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے، اور دوسری جانب لاہور کی سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ لین مختص کر دی گئی ہے۔ اچھا، میں ویسے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اگر فیکٹری سے ہی پیچھے گاڑی کی سیٹنگ جو ہے، موٹر سائیکل کی سیٹنگ ہی اگر آپ 60 کی سپیڈ پہ لاک کر دیں کہ اسے اوپر جائے ہی نہ، تو کتنا آسان ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پکڑیں گے کس طرح؟ یہاں پہ تو لاہور شہر میں کم از کم میں جہاں تک جانتا ہوں، یہاں پہ تو سپیڈ گنز ہی نظر نہیں آتی، جس طرح موٹر وے پہ آپ کو نظر آتی ہیں سپیڈ گنز، وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ سپیڈ کو چیک کرتے ہیں۔ لاہور میں تو مجھے کہیں نظر بھی نہیں آتا کہ اس طرح کی کوئی سپیڈ گنز ہے، یا تو پھر سیف سٹی کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے ذریعے اگر سپیڈ زیادہ ہے تو اس کے ذریعے اگر وہ کمپیوٹرائز چلان جو ہیں وہ اگر ہونا شروع ہو جائیں تو دیٹ کوڈ بی ویری افیکٹو۔ لیکن یہ میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کی سپیڈ لمٹ جو ہیں وہ برقرار رکھنی چاہیے۔ میرے خیال میں اسے ایکسیڈنٹس، ایک تو ہمارے یہاں پہ ہیلمٹ پہننے کا بھی ایک دم حکومت کو ہوش آتی ہے، ہیلمٹ پا لو ہیلمٹ پا لو ہیلمٹ پا لو، اور اس کے بعد ایک دم یہ لوگ پھر بھول بھی جاتے ہیں۔ سو ہیلمٹ جو ہے وہ تو ہر صورت کمپلسری ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہیلمٹ نہ پہنیں آپ کی موٹر سائیکل ہی بند ہو جانی چاہیے، آپ اتنی سختی ہونی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ اتنے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہیڈ انجریز ہوتی ہیں اور لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، تو سیفٹی از آلویز فرسٹ، آلویز فرسٹ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور میں نے آپ کو وہ خبر آپ سے ڈسکس کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ جناب قذافی اسٹیڈیم میں آپ جانتے ہیں کہ تعمیر نو اس کی ہو گئی ہے، اور بس اب مطلب آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے اس کا باضابطہ افتتاح بھی ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ عمران خان انکلوژر جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا ہے، وہ پہلے بھی وہاں پہ موجود تھا ویسے، لیکن اب وہاں پہ اس کا بھی نیا سائن بورڈ جو ہے وہاں پہ لگا ہے، تو اس کی تصویریں جو ہیں وہ شائع ہوئیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسے بڑا پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ اب قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ دیکھیں میرے لیے جو حالات چل رہے ہیں، آئی وانٹ ٹو سے دس، کہ جو حالات چل رہے ہیں میرے لیے یہی بہت بڑی خبر ہے کہ کم از کم انہوں نے عمران خان انکلوژر برقرار رکھا ہے وہاں پہ، ورنہ یہاں پہ تو 92 ورلڈ کپ کے حوالے سے ڈاکیومنٹریاں چلتی ہیں تو عمران خان کو نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان سے ریلیٹو کرکٹ کے حوالے سے کوئی تصویر سامنے آتی ہے کسی اسٹیڈیم میں، کسی دوسرے ملک کے اسٹیڈیم میں کسی نے اگر عمران خان کی تصویر پکڑی ہوتی تھی اور انٹرنیشنل بیم کے اوپر جو ہے اس کی تصویر آئی تھی تو پی ٹی وی اسے کٹ کر دیتا تھا، اسے سینسر کر دیتا تھا، مطلب اس قسم کی چیپ حرکتیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہوتی رہی ہیں۔ تو شکر کریں کہ اس ساری صورتحال میں کم از کم عمران خان انکلوژر ابھی بھی قذافی اسٹیڈیم میں ویسے کا ویسے ہی موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو بھارت کی جانب سے ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیا گیا کہ جی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب جناب کینسل کر دی گئی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ انڈیا سے سٹارٹ ہوا ہے، اور جناب 8 کپتانوں کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اسے بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب ٹورنامنٹ کا فوٹو شوٹ بھی نہیں ہوگا، اور بھارتی کپتان روہت شرما جو ہے وہ پریس کانفرنس کے لیے کراچی نہیں آئیں گے۔ تو اس بات کو کافی وہاں پہ اچھالا جا رہا ہے۔ اب ہم نے جب اپنے ذرائع سے پتہ کیا، ہم نے کبوتر اڑایا ذرا پی سی بی کی طرف،
تو یہ پتہ لگا کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی افتتاحی تقریب یا مشترکہ پریس کانفرنس جو تھی وہ اناؤنس ہی نہیں ہوئی تھی. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں اس کی تھوڑی سی چیزیں میں پڑھ رہا تھا, تو وہ یہ تھی کہ آخری دفعہ جو اوپننگ سرمنی جس میں تمام پلیئرز جو انوالو ہوئے تھے وہ 2011 میں ڈھاکہ میں جب ہوئی تھی نا چیمپئنز ٹرافی, تو اس کے اندر جو ہے وہ آخری دفعہ یہ ہوا تھا. اور 2024 کے T20 ورلڈ کپ یہ جو ہوا تھا ابھی, اس کے اندر بھی جو ہے کیپٹنز کا کوئی فوٹو شوٹ نہیں ہوا تھا, نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے کپتان جو ہیں وہ کسی ایک لوکیشن پہ موجود ہی نہیں تھے, تو وہاں پہ بھی نہیں ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ICC چیمپئنز ٹرافی ہے اس کا بھی کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ لاہور پہنچ رہی ہے 18 فروری کو, آسٹریلیا کی ٹیم پہنچ رہی ہے 19 فروری کو, اور ان دونوں نے 22 فروری کو اکٹھے میچ کھیلنا ہے, یہاں پہ اپنا جو میچ کھیلنا ہے. اور انگلینڈ جو ہے وہ اپنی انڈیا کے ساتھ سیریز کمپلیٹ کر کے یہاں پہ آئے گی, اور وہ 12 فروری کو ختم ہو رہی ہے. جبکہ آسٹریلیا جو ہے وہ سری لنکا کے خلاف آج کل ان کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے, وہ اپنی سیریز وہاں سے ختم کر کے وہ جو ہے 14 فروری کو وہ ختم ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمیں لاہور آئیں گی. تو انہوں نے سب نے الگ الگ دن آنا ہے, جس کی وجہ سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس ویسے بھی نہیں ہو سکتی. ٹیمیں جو ہیں وہ بہت بزی ہیں, لیکن بھارت کی جانب سے آپ جانتے ہیں پروپیگنڈا تو ختم ہونا نہیں, تو وہ اس کے اندر شروع ہوئے ہیں. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ ان کی تقریباً آدھی ٹیم جو ہے وہ آج کل وہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہی ہے, بلکہ ابھی ایک راؤنڈ کھیل کے ہٹی ہے. وراٹ کوہلی تو ابھی بھی کھیل رہے ہیں. تو بلکہ وراٹ کوہلی جب اسٹیڈیم میں آئے تو ایک فین جو ہے وہ بھاگا ہوا ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آشیرواد جسے وہ لوگ کہتے ہیں, آشیرواد لینے کے لیے گراؤنڈ میں اتر گیا. تو وہاں پہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے آسٹریلیا کے اندر اس بات کا کہ آسٹریلیا کی پوری جو ٹیم تھی, ابھی انڈیا گئی بھی تھی نا وہاں پہ, آسٹریلیا بڑی بری طرح ان سے ہار کے آئے ہیں. تو آسٹریلیا نے انڈیا کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے پہ مجبور کر دیا. یہ ان کا حال ہے, یہ ان کی فارم کا حال ہے کہ سارا نو لائن ہی لاتا کہ جاؤ جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو. تو یہ اب اپنا یہ حال ہے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان میں ہونے والے کسی بھی ایونٹ کا جو ہے وہ یہ مذاق اڑائے بغیر یا اس بارے میں فیک نیوز پھیلائے بغیر رہ نہیں سکتے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.